بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہماری محنت اور بہتر ہو سکے گی۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی سخت ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ باتھ روم میں ہے، میں نے منہ بنا کر کہا۔ جہاز پر شوق میں پاکستانی کھانا کھا لیا تھا، مرچوں نے ہاضمہ الٹ کر رکھ دیا۔ اب دیکھو کب تک نخرے دکھاتی ہے، گویا غیر ملکی ہے۔ اس نے قدرے حیرت کے ساتھ سوال کیا۔ یورپ سے آئی ہے، مس سینتے کاسیلو نام ہے۔ دلکش لڑکی ہے، لیکن اس کے ہاضمے کی خرابی نے میرا سارا موڈ چوپٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ 2 دن بعد وہ واپس چلی جائے گی۔ بد ہضمی واقعی بہت غیر رومانی بیماری ہے۔ اس تکلیف میں اسے اسکاچ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ تو اسی کو اپنی بیماری کا شافی علاج قرار دے رہی ہے، میں نے کہا۔ اسی لمحے میرے عقب سے ایک تحیر زدہ آواز ابھری۔ ویرا کے کہے ہوئے فکرے کے الفاظ میرے لیے ناقابل فہم تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ اس نے ظفر کو دیکھتے ہی ہسپانوی زبان میں اسے پہچان لینے کا دعویٰ کیا تھا۔ میری عقابی نگاہیں ظفر کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ ویرا کے الفاظ سنتے ہی اس کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا اور آنکھوں میں خوف کے سائے تیر گئے تھے، لیکن اس نے لمحہ بھر میں ہی خود کو سنبھال لیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کھوکھلی ہنسی کے ساتھ مجھ سے سوال کیا۔ پتہ نہیں، میں نے بے پرواہی سے شانے اچکا کر کہا۔ کبھی کبھار اپنی مادری زبان بولتی رہتی ہے۔ اسی اثنا میں ویرا اٹھلاتی ہوئی ہماری میز کے قریب آ گئی۔ ظفر مسلسل اسی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے تشویش اور پریشانی جھلک رہی تھی۔ میں نے انگریزی میں ان دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کرایا۔ انہوں نے تپاک سے ہاتھ ملائے، لیکن ظفر کا چہرہ سرد اور بے جان ہو چکا تھا۔ وہ مسلسل ویرا کو گھورے جا رہا تھا۔ کیا تم ہسپانوی زبان جانتے ہو؟ ویرا نے اس کی بے رحمانہ نظروں کی پرواہ کیے بغیر انگریزی میں سوال کیا۔ میں نے کافی عرصہ کولمبیا میں گزارا، بدقسمتی سے ہسپانوی زبان کا ایک فقرہ بھی نہیں سیکھ سکا۔ ظفر نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، ہاں، نہیں اور شکریہ جیسے 10-5 الفاظ ضرور سیکھ لیے تھے، لیکن تم یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں اپنے چہرے موہرے سے ہسپانوی تو نہیں لگتا۔ ویرا بے خوفی کے ساتھ ہنس پڑی۔ اس نے پورے کمال کے ساتھ اپنی آواز ہی نہیں، ہنسی تک بدل لی تھی۔ ڈینی نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم کئی سال بوگوٹا میں رہے ہو۔ وہاں رہ کر آدمی تھوڑی بہت زبان سیکھ ہی لیتا ہے۔ بیٹھ کر باتیں کرو۔ ظفر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم اچھی اور دلچسپ لڑکی معلوم ہوتی ہو۔ کیا تم نے کبھی کولمبیا کا سفر کیا؟ میرے پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اس نے پروگرام کے عین مطابق معذرت کر لی۔ میں اوپر جا کر کوئی دوا تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں، ورنہ میری یہ رات بستر کے بجائے باتھ روم میں ہی گزرے گی۔ اوہ، ایسی نازک صورتحال میں تمہیں روکنے کی کوشش ہرگز نہیں کروں گا۔ ہم دونوں کی طرف ہاتھ لہراتی ہوئی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اس بہانے سے اسے روحی کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا سنہرا موقع مل گیا تھا، جبکہ روحی بھی اسے اپنی کال گرد کی ٹولی میں شامل کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں تھی۔ ویرا کے جانے کے بعد ظفر کافی دیر تک اپنا گلاس دونوں ہتھیلیوں میں دبائے خالی اور ذہنی کے عالم میں خاموش بیٹھا رہا، اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کے ان ہاتھوں کا جائزہ لیتا رہا جن کی لکیروں نے اس کی ذات کے گرد محفوظ ترین دفاعی حصار قائم کیا ہوا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ آخر کار ظفر نے ہی وہ سکوت توڑا۔ اس کے خد و خال میں ویرا کی کافی مشابہت موجود ہے۔ اگر اس کا رنگ اور حلیہ بدل دیا جائے تو یہ بالکل ویرا معلوم ہوگی۔ تم آواز کو بول رہے ہو، میں نے اسے یاد دلایا۔ ویرا کی آواز میں مٹھاس اور لوچ ہے۔ سینتے آواز کے اس حسن سے یہ اکثر محروم ہے۔ ویسے تمہارا اندازہ درست ہے، سینتے ویرا کی فرسٹ کزن ہے۔ فرسٹ کزن؟ اس نے حیرت سے کہا۔ ویرا کا تو کوئی خاندان ہی نہیں تھا۔ باپ کی طرف سے واقعی خاندان نہیں ہے۔ سینتے اس کی سگی خالہ زاد بہن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں لڑکیاں اپنی ننیال پر گئی ہیں۔ وہ پرخیال انداز میں بڑبڑایا، پھر اس نے اچانک گلاس اٹھا کر 2 بڑے بڑے مسلسل گھونٹوں میں خالی کر دیا۔ ان پر لعنت بھیجو، میں نے بے پروایانہ لہجے میں کہا، اور یہ بتاؤ کہ بلیو کراس ڈیل کا کیا ہو رہا ہے؟ سامان دھیرے دھیرے منتقل ہو رہا ہے، لیکن سینتے تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ اس کا ذہن بدستور ویرا ہی میں الجھا ہوا تھا، اور وہ کسی اور موضوع پر بات کرنے کے قابل نہیں رہ گیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ویرا سے مشابہت کی بنا پر آپ سینتے تمہیں پسند آ گئی ہو؟ میں نے رازدارانہ لہجے میں پوچھا۔ وہ اچانک ہی سنبھل گیا اور ہنستے ہوئے بولا، اب میری وہ عمر نہیں رہی جب ہر خوبصورت لڑکی سے عشق کرنے کو دل مچلتا ہے۔ یہ شوق اب تم ہی کو سجتا ہے۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ وہ اچانک ہی کرسی چھوڑ کر اٹھ گیا۔ ارے ابھی تو تم آئے ہو اور اتنی جلدی جا رہے ہو؟ میں تو 2-4 گھنٹے باتیں کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، بس تمہارا فون ملا تو بے دھیانی میں دوڑا چلا آیا۔ مجھے صبح جلدی بیدار ہونا ہے۔ پھر بھی ایک گلاس تو اور لو۔
ابھی تو سرور بھی نہیں آیا ہوگا۔ میں نے اصرار کیا، پھر صحیح اب مجھے اجازت دو۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، وہ ایک دم ہی روانگی پر تل گیا تھا۔ آؤ، میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، میں تمہیں باہر تک چھوڑوں گا۔ زینے طے کرتے ہوئے ہمارے درمیان قدرے کشیدگی جنم لے چکی تھی۔ اگر وہ ظفر ہی تھا تو پھر اس کی کشیدگی کا کوئی سبب نہیں تھا۔ ویرا کے نمودار ہونے کے بعد سے اس کے رویے میں عجیب سی تبدیلی رونما ہو چکی تھی۔ ہم اوپر پہنچے تو لابی خالی تھی اور استقبالیہ کاؤنٹر پر ادھیڑ عمر عورت براجمان تھی۔ ظفر نے وہاں رک کر متجسس انداز میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ اسے واضح طور پر ویرا کی تلاش تھی، لیکن وہ مجھ سے کوئی سوال کرنے کی ہمت نہیں کر سکا اور ہم دونوں برآمدہ عبور کر کے بغلی پورچ میں اتر گئے جہاں ظفر کی گاڑی موجود تھی۔ کل کس وقت ملاقات ہوگی؟ میں نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے سوال کیا۔ وعدہ نہیں کرتا، جب وقت ملا فون کر لوں گا۔ تم موجود ہوئے تو آ جاؤں گا۔ کیوں نہ ہم تمہارے دفتر کا چکر لگا لیں؟ میں نے دانستہ اسے چھیڑا۔ ذرا سینتے مروب ہو جائے گی۔ میرا مشورہ مانو تو اسے مروب کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرو۔ سینتے مجھے خطرناک لڑکی معلوم ہوتی ہے۔ شاید ویرا اس کی مدد سے تمہارے گرد کوئی نیا جال بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسے آگے تمہیں اختیار ہے۔ اس نے جھجکتے ہوئے مگر اضطراری انداز میں اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ مگر کیوں؟ تمہیں سینتے میں کیا برائی نظر آئی ہے؟ اور پھر ویرا نے تو بلیو کراس ڈیل کے معاملے میں ہمارا ساتھ دے کر اپنی نیک نیتی کا ناقابل تردید ثبوت دے دیا ہے۔ میں نے اسے الجھا دیا۔ بہت سی باتیں صرف محسوس کی جاتی ہیں، بتائی نہیں جا سکتی۔ میں سینتے کی طرف سے مطمئن نہیں ہوں۔ ویرا بھی گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے میں ماہر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بلیو کراس ڈیل سے بھی بڑے کسی چکر میں ہو۔ میں دل ہی دل میں ہنس دیا۔ وہ ویرا کے بارے میں بالکل وہی باتیں کہہ رہا تھا جو میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ اس نے ایک بار بھی اس حقیقت کا ذکر نہیں کیا تھا کہ بگوٹا میں کرنل جیسی جونت کے آدمیوں میں اس کا کوئی ہم شکل بھی موجود تھا۔ میں آج اسے ٹٹولنے کی کوشش کروں گا، میں نے اس کی دلجوئی کے لیے کہا۔ اس زیر زمین کمرے کے رومان پرور ماحول میں تم اس کے ہاتھ کنڈوں سے نہیں بچ سکو گے۔ ٹٹولنے کی کوشش میں وہ تمہارے ہوش حواس پر چھا جائے گی۔ وہ اندازہ لگا چکی ہے کہ تم اس سے متاثر ہو چکے ہو۔ اسے میری طرف سے خوف لاحق ہو گیا تھا، اس لیے وہ دوا کا بہانہ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ تم نے خود دیکھ لیا کہ وہ لابی میں نہیں تھی، کہیں چھپی ہوئی ہوگی اور میرے جاتے ہی کمرے میں لوٹ آئے گی۔ ظفر کی زبان آخر کار چل پڑی تھی۔ وہ مجھے پھانس کر مجھ سے کیا حاصل کر لے گی؟ اپنا ہی پندار گنوائے گی۔ میں نے ایک دوست اور خیر خواہ کی حیثیت سے تمہیں سمجھا دیا، اب عمل کرنا یا نہ کرنا تمہارے اختیار میں ہے۔ دلیل کے بغیر تمہارے مشورے کی حیثیت رادا جیسی ہے، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادا ناچے گی۔ میں نے فوری خیال کے تحت وہ محاورہ زبردستی اپنے فکروں میں شامل کر لیا۔ ظفر لمحہ بھر کے لیے متحیر نظر آیا، پھر بولا، تمہاری یہ بات میرے سر پر سے گزر گئی۔ کسی کے ناچنے یا نہ ناچنے کا اتنے زیادہ تیل سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ آج تم کچھ الجھی باتیں کر رہے ہو، مجھے معاف کر دو۔ میں نے ہنستے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ آج شاید میرا دماغ چل گیا ہے۔ چلنے کا تعلق ٹانگوں سے ہوتا ہے، دماغ کیسے چل سکتا ہے؟ اس نے گہری سنجیدگی کے ساتھ اعتراض کیا۔ سیدھی طرح کیوں نہیں مان لیتے کہ سینتے کاسیلوں کے قرب نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے؟ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہاری رائے درست ہے۔ میں نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اپنا خیال رکھنا، اس نے میری پشت تھپکتے ہوئے کہا۔ تمہیں کوئی نقصان پہنچا تو مجھے دلی اذیت پہنچے گی کہ تم نے میرے مخلصانہ مشوروں پر توجہ نہیں دی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی ریورس کار کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میں بھی بوجھل قدموں سے واپس ہو لیا۔ اس ملاقات میں میرے شبہات کے بارے میں خاصی پیش رفت ہوئی تھی اور میں البرٹو ویلیسا کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کے بارے میں خاصا پوری یقین ہو چلا تھا۔ ویرا نے باتھ روم سے برآمد ہوتے ہی ہسپانوی زبان میں اسے پہچان لینے کا جو دعویٰ کیا تھا، اس پر ظفر کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا اور وہ آخر تک خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ بظاہر وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کا ذہن مسلسل ویرا ہی میں الجھا رہا تھا جو اس کے سامنے سینتے کا سیلو بن کر آئی تھی۔ بعد میں 2 اردو محاوروں سے اس کی لا علمی نے بھی میرے شبہات پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی، یعنی یقینی طور پر وہ البرٹو ویلیسا ہی تھا جو اردو سیکھنے کے بعد کسی طویل المیعاد منصوبے کے تحت ظفر کے روپ میں پاکستان آ گیا تھا۔ اس کی آخری گفتگو سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ خود بھی اپنی شناخت کے امکانات سے بری طرح قائف تھا، لیکن اس بارے میں میرے کردار کا کوئی تعین نہیں کر سکا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس معاملے میں ویرا کو اپنا براہ راست حریف تصور کر رہا تھا۔ وہ اپنی دانست میں مجھے کامیابی سے دھوکہ دے رہا تھا، لیکن ویرا اسے پہچان چکی تھی اور ہم لوگوں کو اعتماد میں لیے بغیر بالا ہی بالا اس پر ہاتھ ڈالنا چاہتی تھی۔ شاید اسے یہ گمان
گمان بھی تھا کہ ویرا نے اس تک رسائی کے لیے اپنی خالہ زاد بہن سینتے کے ذریعے مجھے اپنا اعلیٰ کار بنایا تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ اپنے تمام تر یقین کے باوجود میں بے بس تھا۔ البرٹو یا ظفر کے فنگر پرنٹس کی رپورٹ نے اسے بھرپور اور یقینی تحفظ فراہم کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں ایس ٹی ایف کے اس اہم افسر کو اس کی جگہ سے نہیں اکھاڑ سکتا تھا اور نہ ہی کسی کو اپنے شبہات اور مشاہدات کا یقین دلا سکتا تھا۔ بظاہر دونوں فریق اپنی اپنی کمزوریوں سے بخوبی واقف ہو چکے تھے۔ ہماری ظاہری مراسم بھی اپنی جگہ پر قائم تھے، لیکن ہمارے درمیان بدترین سرد جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، جو کسی بھی وقت خون ریز تصادم میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ تصادم میں پہل کا صحرا اسی فریق کے سر جاتا جس کے اعصاب سرد جنگ سے کمزور پڑ جاتے۔ میں لابی میں داخل ہوا تو ویرا ایک بغلی کمرے کے دروازے پر کھڑی روحی سے گفتگو کر رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جانے کے بجائے اسی طرف بڑھتا چلا گیا۔ روحی نے دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ تمہاری دوست بہت پیاری اور شرمیلی ہے، روحی نے مجھے آگاہ کیا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے فارغ ہو جانے کے بعد یہ چند روز کے لیے میرے پاس رک جائے۔ اسے یہاں کا ماحول اور اپنا کمرہ بہت پسند آیا ہے، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ شرمیلی ہے؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ تمہارے مہمان اسے مسلسل بھوکی نظروں سے گور رہا تھا، اسی لیے یہ بہانہ کر کے میرے پاس چلی آئی۔ تمہارے دوست کے چلے جانے کی اطلاع ملنے کے بعد ہی یہ باہر آنے کی ہمت کر سکی ہے۔ روحی نے مجھے ویرا کی کہانی سنا دی۔ تم کمرے میں چلو، میں آتا ہوں، میں نے اسے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ویرا سے کہا، اور وہ شرماتی لجاتی ہوئی زینوں کی طرف چل دی۔ دوسرے شعبوں کے علاوہ وہ اداکاری کے فن میں بھی پوری طرح طاق تھی۔ روحی مجھے ساتھ لے کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ کمرہ بہت خوبصورت اور نفیس انداز میں سجا ہوا تھا۔ وہ مسہری پر بیٹھ گئی اور میں نے کرسی سنبھال لی۔ روحی سے میری دوستی نہیں تھی، وہ خوبرو، خوش لباس اور خوش بدن تھی، اس لیے صنف مخالف کے لیے نہایت کشش انگیز تھی اور اس سے اسی انداز میں باتیں ہوتی رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پیشہ ور نہ رہی ہو، لیکن ویرا کی طرح شوقین مزاج واقع ہوئی تھی، جس پر دل آ جائے اسے مراسم بڑھانے میں آر محسوس نہیں کرتی تھی۔ اس نے چند منٹ کی گفتگو کے بعد 3 مختلف درازوں سے 27 البم نکال کر میرے سامنے ڈھیر کر دیے۔ پوسٹ کارڈ سائز کی رنگین تصاویر پر مشتمل ہر البم میں ایک لڑکی کی مختلف تصاویر تھیں۔ میں نے رسمی طور پر ایک البم کو کھولا تو پہلی تصویر پر نظر پڑتے ہی البم کو واپس رکھ دیا۔ جسمانی خد و خال اور نشیب و فراز کو گاہکوں کے لیے پوری طرح نمایاں کرنے کے لیے ان تصاویر میں لباس کے استعمال سے گریز کیا گیا تھا، اور روحی کے بابکار چہرے پر نگاہ ڈالنے کے بعد یہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ وہ ایسی ناشائستہ تصاویر اور اس سے کہیں زیادہ ناشائستہ حرکات سے اپنی روزی کماتی ہوگی۔ میں وہیں ایک بگڑے رئیس کے روپ میں پہنچا تھا، اس لیے میں نے پندو نصائب کا سہارا لینے کی بجائے جب باتیں کریدیں تو معلوم ہوا کہ روحی کا بینکاک اور وہاں کے فروغ سیاحت کی کارپوریشن سے قریبی تعلق تھا۔ اس نے بینکاک میں نہایت مشکل حالات اور سخت مقابلے کے ماحول میں اپنی روزی کما کر فروغ سیاحت کے موضوع پر 6 ماہ کا ایک ڈپلومہ حاصل کیا تھا۔ تعلیمی ڈپلومے اور بینکاک کے شب و روز کے عملی تجربے کو یکجا کر کے روحی نے اپنے گیسٹ ہاؤس کی بنیاد رکھی تھی، اور بہت کامیاب تھی، کیونکہ بہت سے بڑے لوگ صرف اس کے گیسٹ ہاؤس میں 1-2 راتیں بسر کرنے کی آرزو لے کر دور دراز کے شہروں سے اسلام آباد آتے تھے۔ ان بڑے لوگوں سے متعدد پردہ نشینوں کے نام بھی تھے، اور یوں روحی کا گیسٹ ہاؤس مؤثر طریقے پر اسلام آباد میں سیاحت کو فروغ دے رہا تھا۔ روحی کو مجھ سے گفتگو میں لطف آ رہا تھا، کیونکہ میں اس کی انا کو تسکین کے لیے اس کے ہر جائز و ناجائز فعل کی تعریف کر رہا تھا، لیکن میرے پاس اتنا فاضل وقت نہیں تھا۔ میں نے اس سے اگلے دن تک کے لیے اجازت لی اور اپنے کمرے میں لوٹ آیا، جہاں ویرا 2 گلاس تیار کیے میری منتظر تھی۔ اس نے بیمگن تھیلے سے نکال کر گود میں رکھی ہوئی تھی۔ اب میں بھی کسی حد تک تمہاری ہم نوا ہو چلی ہوں، ویرا نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔ میرے دعوے پر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے میرا ایک ایک لفظ سمجھ لیا تھا، لیکن پھر فنگر پرنٹس کا کیا راز ہے؟ یہ گورکھ دھندا تو کچھ الجھتا ہی جا رہا ہے۔ اردو پر اس کی دسترس بہت اچھی ہے، لیکن مکمل نہیں ہے۔ محاوروں کے معاملے میں وہ بالکل صفر ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اول خان کو اپنی بات کا یقین کیسے دلا سکوں گا۔ وہ کچھ ماننے پر آمادہ ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ان الجھنوں کو بھول جاؤ۔ ویرا نے گلاس اٹھا کر میری طرف لہراتے ہوئے کہا، یہ رات اور یہ سما شاید پھر نہ مل سکے۔ آج ہم اپنے پرانے تعلقات کی تجدید کریں گے، لطف آ جائے گا۔ میں نے گفتگو کی آوازوں کو دبانے کے لیے قدرے تیز آواز سے ٹیلی ویژن آن کر دیا، جس پر یورپی فٹ بال چیمپئن شپ کا ایک ہنگامہ خیز میچ دکھایا جا رہا تھا، اور ویرا کے سامنے آ بیٹھا۔ مبارک ہو کہ آج تمہیں شرمیلی کا انوکھا خطاب ملا ہے، اس لیے آج تمہیں بے شرمی کی باتیں کرنے سے
گریز کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنا گلاس اٹھا لیا۔ بہت بہتر، اس نے سعادت مندی کے ساتھ کہا۔ اب مسئلے دو ہیں، اول یہ کہ ظفر یا البرٹو کو یقین ہو یا نہ ہو، لیکن شبہ ضرور ہو گیا ہے کہ ہم اس کی طرف سے مطمئن نہیں ہیں۔ ایسی صورت میں وہ کیا قدم اٹھا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جب تک اس کے فنگر پرنٹس کا راز حل نہیں ہوتا وہ مطمئن رہے گا۔ ہو سکتا ہے اس نے سرجیکل دستانوں کی قسم کی کوئی جلی ہاتھوں پر مانڈ لی ہو، اور پہلا یہی امکان میرے ذہن میں آیا تھا، مگر یہ لغو ہے۔ میں نے اس کی بات اچکتے ہوئے کہا، کسی بھی قسم کی جلی اصلی نشانات کو چھپا کر سپاٹ تو کر سکتی ہے، نئے نشانات پیدا نہیں کر سکتی، اور نئے نشانات بھی ایسے جو کسی اور شخص کے فنگر پرنٹ سے 100% مشابہ ہوں، یہ قطعی ناممکن بات ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک مستند حقیقت ہے کہ اربوں کی آبادی میں کسی بھی دو افراد کے فنگر پرنٹس یکساں نہیں ہوتے، ہر ہاتھ کا اپنا ہی نمونہ ہوتا ہے۔ یہ معاملہ آسانی سے حل ہوتا نظر نہیں آتا۔ اب یہ بتاؤ کہ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ لاکھ بڑا صحیح، لیکن اس کمرے میں بستر ایک ہی ہے، تم کہاں سونا پسند کرو گے؟ اس نے شرارت امیز انداز میں پوچھا۔ اس ماحول میں ایک بستر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ آج تم پر سلطان شاہ کے اثرات نمایاں ہوتے نظر آ رہے ہیں، جو کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ سونے کا وقت آیا تو دیکھا جائے گا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ بستر کے وسط میں طے کیے ہوئے کمبل کی دیوار حد فاضل کا کام کر گزرے، اس وقت اس بارے میں سر کھپانا بے سود ہے۔ ذرا شیشے سے باہر دیکھو کہ سرچ لائٹس کی دھیمی روشنی میں دور افتادہ جنگل کس قدر حسین اور پر اسرار نظر آ رہا ہے۔ ہم لوگ بہت دیر تک وہیں بیٹھے پیتے اور دنیا جہان کی باتیں کرتے رہے۔ اس وقت ویرا بالکل ہی بدلی ہوئی عورت نظر آ رہی تھی، ایک عام عورت کی طرح جو بس اپنے حسین خوابوں کے سہارے جیتی ہے اور عملی زندگی میں برا بلا جو کچھ مل جائے خندہ پیشانی سے قبول کر لیتی ہے۔ 12 بجے گیسٹ ہاؤس سے جنگل پر پڑنے والی سرچ لائٹس بجھا دی گئیں اور شیشے کی دیوار کے اس پار یک بیک گور تاریکی پھیل گئی۔ ویرا پھریری لے کر رہ گئی۔ یہ پرہول اندھیرا تو کھانے کو آ رہا ہے۔ باہر اندھیرا پھیلنے کے بعد وہاں بیٹھے رہنے میں کوئی لطف باقی نہیں رہا اور ہم نے وہ میز چھوڑ دی۔ ویرا باری پردے کھینچنے پر مصر تھی، لیکن میں نے جالی دار حریری پردے پڑنے کے بعد اسے روک دیا۔ بیم گن میں نے اپنے سرہانے رکھ لی تھی۔ میں نے بستر پر اپنے لیے وہ حصہ منتخب کیا تھا جو شیشے کی دیوار کی سمت تھا، جبکہ ویرا کو دروازے والے رخ پر سونا تھا۔ لیکن سوئچ کے ذریعے کمرے میں اندھیرا کرتے ہی ویرا نے اپنی جگہ چھوڑ کر کمبل ایک طرف اچھالا اور ہاتھا پائی کا آغاز کر دیا۔ میں اس کے ساتھ ایک دوسرے کی حدود میں عدم مداخلت کی منصوبہ بندی ضرور کرتا رہا تھا، لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا وہ میرے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ ویرا کے وجود کی مہکار اور اس کی دیدہ دلیریوں نے ذرا سی دیر میں مجھے ہار ماننے پر مجبور کر دیا اور صورت حال پر ویرا کا مکمل راج ہو گیا۔ وہ اس قدر خود سر اور ضدی تھی کہ جو بات سوچ لیتی تھی ہر صورت میں کر گزرتی تھی۔ آنکھ لگنے سے بیشتر ہمیں حریری پردوں کی اوٹ سے کئی بار چمکتی ہوئی حیوانی آنکھیں نظر آئیں۔ شاید ہر طرف اندھیرا پھیل جانے کے بعد بھوکے سور اور گیدڑ خوراک کی تلاش میں آبادی کے قریب آ گئے تھے۔ میں انہی کو دیکھتے دیکھتے کسی وقت گہری نیند کی دلدلوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ سوتے سوتے مجھے اچانک یوں محسوس ہوا جیسے بھوکے بھیڑیے میرا لباس نوچ رہے ہوں۔ وجود میں سرایت کر جانے والی دہشت کی سرد لہر کے ساتھ میرا ذہن غنودگی سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرا لباس پھر کھینچا گیا۔ اس بار ہلکی سی گراہٹ بھی سنائی دی۔ میں نے بند آنکھوں میں خفیف سی جریاں پیدا کر کے دیکھا تو سامنے اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا اور میں بستر پر ہی موجود تھا۔ سوتے رہے تو وہ ذبح کر ڈالیں گے۔ اس بار ویرا کی سرگوشیانہ گراہٹ میں نے واضح طور پر سنی۔ وہ اضطراری انداز میں میرا پائنچہ کھینچے جا رہی تھی اور اس کی آواز میں غیر معمولی خوف رچا ہوا تھا۔ دروازہ کھولو ورنہ ہم اسے توڑ دیں گے۔ دروازے پر تیز دستک کے ساتھ ہی ایک باری مردانہ آواز گونجی اور میرے ذہن پر یک بیک پوری صورتحال واضح ہو گئی۔ ہمارے دروازے پر نامعلوم لوگ موجود تھے اور ویرا ان ہی کی اونچی دستکوں کی وجہ سے مجھ سے پہلے بیدار ہو چکی تھی۔ اوپر سے بھی کچھ لوگوں کے چلنے پھرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ بیڈ سوئچ آن کرو، میں نے اپنے سرہانے بیم گن ٹٹولتے ہوئے سرگوشی کی۔ آن ہے، شاید بجلی بھی بند کر دی ہے۔ وہ میرے کان کے نیچے منمنائی۔ آؤ، میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور ہم دونوں دروازے کے برابر میں دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے حیرت تھی کہ ہمارا دروازہ اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ پیٹا جا رہا تھا، لیکن گیسٹ ہاؤس کے عملے یا وہاں مقیم مہمانوں میں سے کسی کے کان پر جوں بھی نہیں رینگی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اتنی ہڑبونگ کے بعد بھی ہمارا خاموش رہنا باہر والوں کے حوصلے بلند کر سکتا تھا، اس لیے میں نے فوراً ہی اونچی آواز میں ہانک لگائی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زیادہ پی گئے ہو تو جا کر اپنے کمرے کا دروازہ توڑو، یہاں زور آزمائی کیوں کر رہے ہو؟ بلا وجہ ہماری نیند مت خراب کرو۔
दरवाजा खोलो, हम सैनते कासीलों से मिलने आए हैं। बाहर से घुरा कर कहा गया। वो इतनी रात गए किसी से मिलना पसंद नहीं करती, तुम्हें वक्त तय करके दिन में आना होगा। मैंने बराह रास्त जवाब दिया। फिर इन्हीं को सुनाने के लिए निस्बतन धीमी आवाज में वीरा से अंग्रेजी में मुखातब हो गया। डार्लिंग, ये गेस्ट हाउस वाले कहाँ मरे हुए हैं जो इतनी दमा चौकड़ी के बाद भी इधर मतवज्जो नहीं हुए? तुम दोनों के अलावा हर फर्द अपनी जगह बेहोश पड़ा हुआ है। उनसे किसी मदद की उम्मीद न रखो और शराफत से दरवाजा खोल दो। हमें दरवाजा तोड़ना पड़ा तो मार मार कर तुम्हारा बुरकस निकाल देंगे। बाहर से किसी दूसरी आवाज ने एहतजाजिया अंदाज में कहा। गेस्ट हाउस के मेहमानों समेत सब लोगों को बेहोश करना बच्चों का खेल नहीं था। इसका मतलब था कि वो पूरी तैयारियों के साथ आए थे और इनकी नफरी भी ज्यादा रही होगी। हिम्मत है तो दरवाजा ही तोड़ डालो। मैंने लम्हा भर की खामोशी के बाद कहा, हम बिन बुलाए मेहमानों के लिए अपने हाथों से दरवाजा नहीं खोल सकते। हरामी का बच्चा। बाहर से एक गुसीली आवाज उभरी। फिर इसने दरवाजा तोड़ दो की हाँक लगाई। मैंने हाथ बढ़ाकर निहायत खामोशी से दरवाजे का बुलेट गिरा दिया। दौड़ते हुए कदमों की मुख्तसर सी आवाज के बाद कोई भारी भरकम वजूद दरवाजे से टकराया और दरवाजे का मामूली सा कफल टूटने के साथ ही अपनी झोंक में कमरे में आ गिरा। मैंने पीछे से हाथ डालकर इसे इसी के जोर में ऊपर उछाल दिया। वो मुसहरी पर से उड़ता हुआ शीशे की दीवार पर जा गिरा। पुरशोर छनाकों में मेरे शिकार की दिलदोज चीखें बहुत नुमायां थीं। शायद टूटने वाले शीशे के तेजदार टुकड़े इसके बदन में पेवस्त हो गए थे। इसके पीछे दूसरा और फिर तीसरा अंदर आया और वो दोनों भी गालियां बकते हुए एक दूसरे पर ढेर हो गए। गालबन वीरा ने दरवाजे की ओर से टांग अड़ाकर इन्हें मुंह के बल गिराया था। मैंने पलट कर तेजी से लात घुमाई और इनमें से एक मेरी जाद में आ गया। वो करीहा चीख मारकर दोबारा दरवाजे की तरफ उल्टा और वहाँ वीरा इस पर टूट पड़ी। तीसरा शख्स उठकर मुझसे लिपट गया। उसका चेहरा नोचने की कोशिश में मुझे पता चला कि इसके चेहरे पर नकाब मंडा हुआ था। इस वक्त तक बीम गन बदस्तूर मेरे हाथ में थी, लेकिन मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया था। वो तीनों बेखबरी में इस तरह मारे गए थे कि अगर वो मसल्ला भी हो रहे हों तो इन्हें अपने हथियारों को इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिल सका, बल्कि इनके पिस्तौल वगैरह शायद इनकी गिरफ्त से ही निकल गए थे, वरना इन्होंने बुखलाहट में एक आध फायर जरूर झोंक मारा होता। इस वक्त मुकाबला बराबर का था। शीशे की दीवार पर गिरने वाला इस बुरी तरह जख्मी हुआ था कि दोबारा उठ ही नहीं सका था और अपनी जगह पर पड़ा कराहे जा रहा था। एक मुझसे उलझा हुआ था और दूसरे को वीरा संभाल रही थी। कमरे में घूर अंधेरा होने की वजह से कुछ पता नहीं चल रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी सूरत हाल इतनी मखदूश नहीं थी कि मैं बीम गन इस्तेमाल करके किसी कत्ल में मुलव्वस होने का खतरा मोल लेता। इसी के साथ मुझे डर भी था कि इस दींगा मुश्ती में बीम गन एक मर्तबा मेरे हाथ से निकल गई तो दोबारा हाथ नहीं आ सकेगी। आसार ये बता रहे थे कि गेस्ट हाउस में हमें घेरने का मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया गया था और हमें मौका मिलते ही वहाँ से फरार की राह इख्तियार करनी थी। इनसे मुकाबला करने में सरासर खसारा ही खसारा नजर आ रहा था। एक बार मौका मिलते ही मैंने अपने हरीफ के जबड़े पर बीम गन का आहनी दस्ता रसीद किया और वो लड़खड़ाकर मुसहरी पर ढेर हो गया। मैंने इस मोहलत को गनीमत समझते हुए बीम गन फुर्ती से जेब में डाली और इस पर टूट पड़ा। वो बिल्कुल ही बोधा नहीं था। मुक्कों, लातों और घुटनों के वहशियाना इस्तेमाल से मुझे अपने ऊपर से उछाल फेंकने की कोशिशें करता रहा। इधर मैं इस फिक्र में था कि किसी तरह इसे भी शीशे की टूटी हुई दीवार की तरफ पहुंचा दूं जहां वो मरने से महफूज रहता, लेकिन टूटे हुए शीशों से लहूलुहान होकर लड़ने की ताकत से महरूम हो जाता। इसको हकीकी खतरे का जरा भी इदराक नहीं था, इसलिए मेरी कोशिशें बार आवर साबित हो रही थी। मुसहरी के दूसरे सरे पर पहुंचकर मैंने लहजा भर के लिए इसे अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया। वो तड़प कर कालीन पर खड़ा हुआ। मैं इसी सुनहरे मौके की तलाश में था। मैंने इसकी गर्दन पकड़कर इसे अपनी पुश्त पर से इसी सिमत में उछाल दिया जिधर इसका पहला साथी पड़ा हुआ करा रहा था। इसकी दबी दबी चीखें मेरी तसल्ली के लिए काफी थी। मैं पलटा तो वीरा मेरे सामने मौजूद थी। इसके हाथ में पिस्तौल दबा हुआ था। ऊपर वाले किसी भी लम्हे इधर आ सकते हैं, इसने हाँफते हुए अंग्रेजी में कहा। मैंने दरवाजा दोबारा बुलेट कर दिया है। ग्रिल काट कर जंगल की तरफ निकल भागो। ऊपर से कई अफराद के चलने फिरने की आवाजें आ रही हैं। इधर गए तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे। मगर ये मजबूत ग्रिल कैसे कटेगी? मैंने बुखलाए हुए अंदाज में पूछा। बीम गन कहाँ है? इसने दांत पीस कर मुझे झंझोड़ डाला। इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मैंने बीम गन का रुख ग्रिल की तरफ करके ट्राइगर ऑन किया और अपने हाथ को एक बड़े दायरे की सूरत में तेजी के साथ गर्दश दी। कमरा तेज नीलगु रोशनी से भर गया। वीरा ने इस रोशनी का फायदा उठाते हुए दोनों कराहते हुए जख्मियों की कनपटियों पर अपने पिस्तौल का दस्ता बजाया और इन्हें खामोश कर दिया। मेरे हाथ की गर्दश मुकम्मल होते ही आहनी ग्रिल का काफी बड़ा
حصہ پرشور آواز کے ساتھ باہر کی سنگلاخ زمین پر گر گیا۔ اسی وقت دروازے کو زور و شور سے پیٹا جانے لگا۔ غالباً اوپر والے اپنے ساتھیوں کی تلاش میں ہمارے کمرے تک آ پہنچے تھے اور تقریباً چیخ چیخ کر اپنے اندر والے ساتھیوں سے صورتحال کے بارے میں دریافت کر رہے تھے، لیکن انہیں جواب دینے والے خاموش پڑے گہرے گہرے سانس لے رہے تھے۔ ویرا نے اندازے سے الماری کی طرف چھلانگ لگا دی۔ اسی لمحے دروازے پر ایک دھماکہ ہوا اور اس کی چولیں چرچرا کر رہ گئیں۔ باہر والوں نے وحشت اور اضطراب کے عالم میں دروازہ توڑنے کی کوششوں کا آغاز کر دیا تھا اور وہ کسی بھی لمحے دروازہ گرا کر اندر آ سکتے تھے۔ کہاں مر گئیں؟ میں مضطربانہ انداز میں گرایا اور ویرا ہمارے سامان کا بیگ سنبھالے آ گئی۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر کٹی ہوئی گرل سے نکل ہی رہا تھا کہ دروازے پر دوسری ضرب لگی۔ اس بار لکڑی ٹوٹنے کی آوازیں بہت نمایاں تھیں۔ یہ بات یقینی تھی کہ دروازہ تیسری ضرب برداشت نہیں کر سکے گا۔ ہم دونوں نے باہر نکلتے ہی قدرو جھاڑیوں کے ڈھکے ہوئے سنگلاخ میدان سے تاریک جنگلات کی طرف دوڑ لگا دی۔ گیسٹ ہاؤس پر چھائی ہوئی مکمل تاریکی اور اندھیری رات کے علاوہ کوئی بات ہمارے حق میں نہیں تھی۔ آگے بھوکے گیدڑ اور جنگلی سور ہمارے استقبال کے لیے تیار تھے اور پیچھے ہمارے خون کے پیاسوں کی ٹولی ہر قسم کے ہتھیاروں سے لیس تھی۔ اونچے نیچے پتھریلے راستے پر ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے میرا ذہن البرٹو ویلیسا میں الجھ گیا۔ ہم پر مارے جانے والے اس ہولناک شب خون نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ظفر کے روپ میں البرٹو ویلیسا ہی اسپیشل ٹاسک فورس میں گھسا ہوا تھا اور اس نے اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایس ٹی ایف ہی کو ہمارے خلاف استعمال کر ڈالا تھا، ورنہ پاکستان میں اس کا کوئی بھی ہمدرد نہیں تھا۔ کوئی تھا تو بس اول خان تھا جو کراچی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں اول خان کا رویہ یاد آنے پر میرے حلق میں تلخی سی گھلنے لگی۔ اول خان کسی دشمن کا ہمدرد یا ہمنوا نہیں ہو سکتا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ وہ البرٹو کو ظفر سمجھ رہا تھا۔ فنگر پرنٹس کے موازنے کے بعد تو اسے اس امر میں کوئی شبہ ہی نہیں رہا تھا اور وہ ظفر کے خلاف مزید کوئی بات سننے پر آمادہ نہیں تھا۔ اس کو البرٹو ویلیسا کی اصلیت کا یقین دلانے کے لیے ضروری تھا کہ ظفر کے فنگر پرنٹس کی پہلی حل کی جائے۔ اس جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا وہ ایسا لا اینجل معمہ تھا کہ اس نے میرے دماغ کی چولیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ تاریک جنگل کے مختلف حصوں سے بھوکے گیدڑوں کی آوازیں آ رہی تھی اور ہمارے پیچھے متعدد غضبناک آوازیں سنائی دے رہی تھی جو ہوا کے دوش پر کبھی ہلکی اور کبھی تیز ہو جاتی تھی۔ میں صرف یہ دعا مانگ رہا تھا کہ ہمارے پیچھے آنے والوں کے پاس طاقتور سرچ لائٹس نہ ہوں، بصورت دیگر وہ جنگل تو کیا پاتال میں بھی ہم تک پہنچ سکتے تھے۔ بھاگتے بھاگتے ویرا کی رفتار سست پڑنے لگی، اسی کے ساتھ وہ ہانپ بھی رہی تھی۔ کیا بات ہے، کیا تھک گئی ہو؟ میں نے اسے اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹتے ہوئے سوال کیا۔ تھکی نہیں ہوں، داردار پتھروں نے میرے پیر زخمی کر دیے ہیں، اس نے بنا کر جواب دیا۔ ایک ہی بات ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا، آخر کو صنف نازک ہو نا۔ اب یہ تو ہونے سے رہا کہ میں تمہیں اپنے کندھے پر لاد کر دوڑنا شروع کر دوں۔ تم قتالہ عالم ہونے کے باوجود قدرے بھاری ہو، میں زیادہ دیر تک نہیں دوڑ سکوں گی، اس نے روحانسی آواز میں احتجاج کیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔